نبیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا انفسکم نسبا وحسبا وصہرا. انا انفسکم نسبا وصہرا وحسبا, کہ میں تم میں سب میں زیادہ پاک ہوں, نسب کے اعتبار سے بھی, حسب دنیاوی شرافت کے اعتبار سے بھی, اور سسرال کے اعتبار سے بھی. نسب کی شرافت کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میں جب تک پیدا ہوا جتنی بھی مائیں اور باپوں میں میرا نور منتقل ہوتا رہا, اللہ نے ہر ایک کو زنا سے محفوظ رکھا. یہاں تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے کر دوں, سرکار کا نور منتقل ہو رہا ہے بلکہ آپ سنتے رہتے ہیں, تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے وضاحت تھوڑی, تاکہ آپ کو بات کو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا جنت سے اہبطوا, زمین پر اتر جاؤ. تم دونوں اترو نہیں بولا, تم سب اتر جاؤ بولا. تم دونوں اترو نہیں بولا, تم اترنے والے دونوں ہی تھے, آدم اور حوا علیہم السلام, دونوں کو اتارنا تھا. لیکن آدم اللہ نے کیا فرمایا, تم سب اترو بولا. کہ مفسرین نے کیا کہا کہ تھے تو دونوں, تم دونوں اترو کہنا تھا, لیکن تم سب اترو اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ نے تم سب اترو فرمایا, تم دونوں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خطاب صرف ان دونوں سے نہیں تھا, آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جو ان کی اولاد قیامت تک آنے والی تھی ان سب سے خطاب تھا. تو میں بتاتا چلوں, اب مثال کے طور پر ایک زید ہے, زید کی پیٹھ میں جو ذرات کی شکل میں اس کی اولاد ہے, پھر وہ اولاد کے ذرات میں پھر اس کی اولاد ہے, پھر اس کے ذرات میں پھر اس کی اولاد ہے, پھر اس کی اولاد میں پھر اس کی اولاد, قیامت تک آنے والی تمام چیزیں ہیں. سمجھ گئے؟ یہ کلیئر کٹ ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس والد جس ماں کے پیٹ میں آتے چلے گئے, اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں جبکہ زنا عام تھا لیکن زنا سے محفوظ رکھا, جس کو صفاح کہا جاتا تھا. سرکار کی برکت سے, سرکار کے نطفے کی برکت سے, سرکار کی ذات گرامی کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت نے جہاں دیگر واقعات رونما فرمائے, وہیں پر والدین کو ان کی نسبت سے جاہلیت میں گناہ اور زنا سے محفوظ رکھا. یہ سرکار کے نسب کی شرافت ہے. اور انبیاء تمام کے تمام ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا جب تک باقی رہے گی, جب تک سب سے زیادہ پاکیزہ اگر کسی کا نسب ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. تو نسبی شرافت یہ ہے, نسبی شرافت یہ. دنیاوی شرافت, ارے دنیاوی شرافت کے لیے رسول ہونا کافی ہے, سید الانبیاء ہونا کافی ہے, سید الرسل ہونا کیا ہے کافی ہے. دنیاوی شرافت کے لیے زیادہ نہیں بتا رہا ہوں. اب میں آ رہا ہوں سسرالی شرافت. سرکار کا ارشاد ہے انا انفسکم صہرا, میں تم میں سب سے پاکیزہ ہوں سسرال کے اعتبار سے. سسرال کس کو کہتے ہیں؟ بیویاں اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ. یہ سرکار آپ ذہن میں رکھیے, جو ہے نا سرکار فرما رہے میں تم میں سب میں پاکیزہ ہوں سسرال کے اعتبار سے, سب میں پاکیزہ ہوں سسرال کے اعتبار سے. سرکار کے سسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, سرکار کے سسرے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, سرکار کے سسرے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, سرکار کے سالے ابو جو ہے نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, اور سرکار کی اہلیہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو لہذا یہ ہستیاں تم میں سب میں پاکیزہ ہیں, سرکار فرما رہے ہیں. اگر تم ان کی پاکیزگی میں شک کرو گے تو رسول کے ارشاد کے خلاف تم سمجھ میں آ جاؤ. ان میں کوئی بھی نقص نکالو گے, ان میں کوئی بھی کمی نکالو گے, ان میں کوئی بھی عیب نکالو گے تو تمہاری سوچ ان کے تعلق سے ناپاکی کی ہے. لیکن سرکار فرما رہے ہیں وہ سب میں پاکیزہ لوگ ہیں. تمہارے جتنے بھی رشتے ہیں ان سب میں پاکیزہ رشتے ہیں وہ. تو ابو بکر بھی پاک, عمر بھی پاک, اور جو ہے نا بی بی عائشہ بھی پاک, ابو سفیان بھی پاک, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب پاک. اگر انہیں کوئی کہتا ہے, اگر کوئی انہیں برا کہتا ہے, خواہ وہ ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان جو ہے نا یہ بی بی عائشہ ہو یا عثمان ہو, کوئی بھی ہو, کہ اگر انہیں کوئی کہتا ہے تو سرکار نے جنہیں پاکیزہ کہا ہے انہیں تم عیب دار کر رہے ہو, میلا کر رہے ہو, انہیں گندا کر رہے ہو. لہذا تم سرکار کے امتی کہلانے کے حقدار نہیں. سرکار نے جب پاکیزہ فرمایا تو تمہارا عقیدہ بھی سرکار کے قول کے مطابق پاکیزگی کا ہونا چاہیے, پاکیزگی کا ہونا چاہیے. تو سرکار نے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے پہلے ہی بتا دیا
مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو میرے نسب کو بھی سب سے پاکیزہ ماننا پڑے گا، میرے حسب کو بھی سب سے بہتر ماننا پڑے گا، اور میری سسرالی رشتے کو بھی سب سے بہتر ماننا پڑے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے فتح مکہ کے وقت ایمان لانے والے، وہ فلاں ایمان لانے والے، یہ فلاں ایمان لانے والے، یہ سب میں بدترین اور غلیظ ترین لوگ ہیں، کیونکہ سرکار نے جن کو سب سے پاکیزہ سمجھا بتایا ان کو سب میں گندا سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ تو سرکار کی بتائی ہوئی پاکیزہ چیز کو اگر کوئی گندا سمجھتا ہے تو وہ نالی کا کیڑا ہے، اس نے گلاب کی خوشبو اسے راس نہیں آتی، گلاب کی خوشبو اسے راس جو ہے نا نہیں آتی، کیونکہ نالی کے کیڑے کو نالی کی بدبو ہی اچھی دکھتی ہے اور گلاب کی خوشبو اسے پسند نہیں آتی، الرجی ہو جاتی ہے اس کو۔ تو عزیزان محترم، تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ سرکار ہر حیثیت سے پاک ہے، نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے، سسرال کے اعتبار سے۔